آج 4 عورتوں کی بات ہوگی اور ان چاروں کے واقعات بڑے ہی عجیب و غریب ہیں. کچھ نے تو ایسا مقام پایا کہ عقلیں حیران ہیں اور کچھ نے بہت کچھ پا کر بہت کچھ کھو دیا. جی ہاں، عجیب و غریب واقعات اور عبرت انگیز واقعات ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ جس کا نام تھا واحلہ، اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کی وہ زوجہ تھی اور برسوں سے اللہ عز و جل کے نبی کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین اور بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی. یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو. ذرا غور کریں، نبی کی بیوی ہیں مگر ایمان نہ ملا. دوسری عورت واعلہ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. یہ بھی اللہ عز و جل کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ ہی رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی. جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش نازل ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے. واعلہ بھی آپ کے ساتھ تھی. آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے. لیکن واعلہ چونکہ منافق تھی، اس نے بستی کی طرف دیکھ لیا تھا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے ہوئے دیکھ کر چلانے لگی، ہائے رے میری قوم. یہ زبان سے نکلنے ہی کی دیر تھی کہ ایک عذاب کا پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، 2 انبیاء کی ازواج، 2 نبیوں کی بیویوں کے بارے میں آپ نے سنا، ایمان نہ ملا کیونکہ نبیوں ہی کی بے ادبی کی، انہی کے ساتھ جس کو کہیں کہ بے وفائی کی. اب 2 اور عجیب واقعات سنتے ہیں. آسیہ، یہ فرعون کی زوجہ تھی. ذرا ایک طرف غور کیجئے، نبیوں کی بیویاں تھیں اور یہ حضرت آسیہ جو ہیں یہ فرعون کی زوجہ. فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتا دیکھا تو ان کے دل میں بھی ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں. جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ مارا، زد و کوب کیا اور چومیخا کر دیا، یعنی 4 خونٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانا پانی بند کر دیا. ذرا غور کیجئے، ایک عورت ذات پر اس کے ہاتھ پیروں میں کیلیں ٹھوک دی جائیں، دھوپ میں رکھ دیا جائے، سینے پر پتھر رکھ دیا جائے، مارا جائے، پھر بھی صبر کیسا تھا، پھر بھی ایمان پر عزم و استقلال کیسا تھا. ان مصائب و شرائط کے باوجود آپ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا عز و جل کی پناہ چاہی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اللہ عز و جل سے جنت کی دعائیں مانگتی رہتی اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل بھی ہو گئیں. اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے اللہ کی قدرت کے کیسے نظارے ہیں. نبیوں کا ساتھ ہو، ایمان انہیں بھی نہیں ملتا جن کے نصیب میں ایمان نہیں ہوتا. اس میں معاذ اللہ انبیاء کی صحبت کا اثر نہیں. یہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بارش دیکھیں نا، بارش آسمان سے برسے، اگر زمین نرم ہو تو کھیت اور کھلیان کھل اٹھتے ہیں، ماہ کے پھول اٹھتے ہیں، لیکن اگر زمین ہی گندگی والی ہو تو بارش برستی ہے تو وہ کیچڑ بن جایا کرتی ہے. اس میں بارش کا قصور نہیں ہوتا. انبیاء کا فیضان تو جاری ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام پر جب ایمان لائے، محبت کی نگاہ سے میرے آقا کی زیارت کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. نبی پاک کو دیکھا مگر نفاق کی نگاہوں سے دیکھا، کفر کی نگاہوں سے دیکھا تو رشتہ دار ہونے کے باوجود ابو جہل بن گیا. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اس میں ہمارے لیے بڑا درس ہے کہ ہمیں اپنی نسبتوں پر یقیناً ناز ہونا چاہیے مگر اس پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعائیں بھی کرنی چاہیے، التجائیں بھی کرنی چاہیے، اور سرکار علیہ السلام سے سچی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے. اب چوتھی خاتون حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں.
چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر والد کے پیدا ہوئے، چنانچہ ان کی قوم نے ان سے انتان کیا، بدگمانیاں کی، ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، مگر یہ صابر و شاکر رہیں اور اتنے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں خواتین کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا، جس کی تلاوت بھی سنتے ہیں اور آئیے ترجمہ بھی سنتے ہیں۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ ترجمہ، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ترجمہ، اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ ترجمہ، اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنی پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بدری چل کے ناظرین، اس عجیب و غریب واقعہ کو سن کر کیا سیکھنے کو ملا؟ واہلہ اور وائلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم میں داخل ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئیں، اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے کفر سے بالکل منہ موڑ لیا، اور اس نے جتنے بھی مظالم کیے اس پر وہ ثابت قدم رہی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر بھی عطا فرمائے۔